وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آخری آیت نمبر 110 تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت میں جو الفاظ جو آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں وہ آئے ہیں، وہ انشاءاللہ آج کا ٹاپک پڑھیں گے اور پھر اس آیت پہ غور کریں گے کہ ہم نے آج کے سبق میں جو سیکھا اس آیت میں ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس آیت کا مفہوم پہ بھی انشاءاللہ ہم غور کریں گے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جملہ اسمیہ میں تاکید لانے کا مفہوم سیکھ لیا تھا۔ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے جملہ اسمیہ میں جب تاکید لانی ہو تو تقدیم و تاخیر سے بھی تاکید آتی ہے، اور اصل میں تاکید کے لیے جو زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ انا حرف، جس کو حرف تاکید کہتے ہیں، وہ آ جاتا ہے جملہ اسمیہ پر، اور انا ایک بہت کنٹرولنگ حرف ہے۔ جب وہ جملہ اسمیہ میں آ جاتا ہے تو جملہ اسمیہ کو پورا اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے وہ انا کی خبر کہلاتی ہے۔ جیسے اگر ایک ہم جملہ اسمیہ لکھیں اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، تو جب ہمیں اس جملے میں تاکید لانی ہوگی تو ہم انا لے کے آئیں گے۔ انا صدارت کلام چاہتا ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے، تو انا جو ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا کو نصب دے گا، اور وہ جملہ اسمیہ میں انا کا اسم کہلائے گا، اور غفور انا کی خبر کہلائے گی۔ اور اگر اس جملے میں مزید تاکید لانی ہو تو انا کے ساتھ ساتھ ایک لام بھی لایا جاتا ہے، یہ لام تاکید کہلاتا ہے۔ لام تاکید جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں مزید زور لاتا ہے۔ انا اور لام ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے، تو انا تو شروع میں ہی آتا ہے تو لام کو وہ آگے کر دیتا ہے، اور مبتدا کے بعد خبر ہے تو خبر کے ساتھ لام آ جائے گا، اور لام تاکید کہلائے گا۔ اس جملہ اسمیہ میں مزید تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے۔ تو اللہ اسم انا، لام تاکید، غفور خبر انا، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ تاکید کے ساتھ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے بعد آپ نے انا کیا کام کرتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے انا کی ایک فیملی پڑھی جس کو انا و اخواتها کہتے ہیں، انا اینڈ ہر سسٹرز۔ اس میں انا ہے سیکنڈ نمبر پہ۔ انا جو ہے وہ انا کی طرح ہی ہے، تاکیدی لاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح لاکنہ پڑھا جو لیکن کا معنی دیتا ہے، انا کی فیملی میں ہی ہے، معنی لیکن کا دے گا، تاکید کے لیے نہیں ہے، لیکن کام وہی کرے گا جو انا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور پھر وہ اسم لاکنہ کہلائے گا۔ اسی طرح آپ نے پڑھا لعل سیدی ترجی کے لیے، لیتا تمنی کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور کأنہ تشبیہ کے لیے۔ یہ سب انا کی فیملی میں ہیں، کام وہی کرتے ہیں، مبتدا کو حالت نصب
دے دیتے ہیں، اور سب کا اپنا اپنا معنی اور اپنے اپنے استعمال ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھے. تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں الحمدللہ، ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم لانا سیکھا ہے. آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ میں ایک اور خوبصورت مفہوم کو لانا سیکھیں گے. بہت ہی خوبصورت مفہوم ہے یہ عربی زبان کا، اور اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم. ٹھیک ہے جی، حصر کا مفہوم. حصر سے متعلق میں ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ اس کے لیے انگلش میں کیا سوٹیبل ورڈ لائے جائے. تو الحمدللہ آج میرے ذہن میں ایک ورڈ آیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اس کو بات انگلش میں بھی سمجھ آئے گی. اردو جاننے والے تو حصر سے اچھا سمجھ لیتے ہیں. ایکسکلوزیوٹی. ٹھیک ہے جی، ایکسکلوزیوٹی. اب یہ کیا ایکسکلوزیوٹی ہے، کس کی کس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے. جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم. ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم. اس کے مختلف نام ہیں عربی میں. اس کو حصر بھی کہتے ہیں، اس کو قصر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس کو اصل میں ہے یہ بھی تاکید ہی ایک قسم کی، لیکن یہ ایک بہت خاص قسم کی تاکید ہے. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں کیا خاص ہے. صحیح ہے جی. تو اس کے لیے عربی میں حصر، قصر اور تخصیص کے الفاظ آتے ہیں. تخصیص کا مطلب ہے خاص کر دینا. صحیح ہے جی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ حصر میں، ایکسکلوزیوٹی میں، ایک چیز کو، ٹھیک ہے، دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے. یعنی ایکسکلوزیوٹی کا مفہوم آئے گا، یعنی ایک چیز ایکسکلوزیولی دوسری چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، ایک چیز ایکسکلوزیولی دوسری چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب حصر کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ مثال آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کو اس ٹاپک میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مفہوم آئے گا. ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے، صحیح جی، تو اس میں اصل میں ایک چیز جو ہے، اس کی جگہ میں مبتدا لکھوں نا، تو دیکھیے میں لکھتا ہوں پہلے آپ کے سامنے. مبتدا کو خبر کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے ہم لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد للہ. ٹھیک ہے جی، الحمد للہ. الحمد للہ کا ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں تمام تعریف. الحمد معرفہ ہے، تو ال کا ایک مفہوم تمام کا بھی دیتا ہے، جیسے ہم الانسان میں دیکھ چکے ہیں. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ الحمد مبتدا، للہ مرکب جاریوں کے متعلق خبر، اور متعلق خبر جو ہے قائم مقام خبر ہو کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. آپ نے سیکھا تھا کہ اگر جملہ اسمیہ میں تقدیم و تاخیر کی جائے تو جناب نوٹ کر لیجئے، تقدیم و تاخیر سے بھی حصر کا مفہوم آتا ہے. صحیح ہے جی، ایکسکلوزیوٹی کا مفہوم آتا ہے. آپ سمجھیے گا اس بات کو بہت غور سے. ہم تقدیم و تاخیر کر رہے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے، جو سادہ جملہ ہے، اس میں مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، خبر کو پہلے لے کے آ رہے ہیں. سب غور سے دیکھیے ساتھی، ہم خبر کو پہلے لے کے آ رہے ہیں للہ، اور مبتدا کو مؤخر کر رہے ہیں
الحمد للہ الحمد للہ الحمد. اب آپ کو پتا ہے یہ جو ہے خبر مقدم کہلائے گی، یعنی خبر کو پہلے لایا گیا ہے، اور یہ مبتدا مؤخر کہلائے گا، یعنی مبتدا کو تاخیر سے لایا گیا ہے. آپ کو بتایا گیا تھا جناب پہلے. اب اس کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں جی، تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں ذرا اردو میں ترجمے میں فرق دیکھیے. پہلا جملہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ، للہ الحمد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اب تمام کی تمام تعریف جو مبتدا ہے اس کو خاص کر دیا گیا ہے خبر کے لیے، اور خبر کیا ہے؟ اللہ کے لیے. تو تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، للہ الحمد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یہ کہلاتا ہے حصر کا مفہوم، مبتدا کو خبر کے ساتھ خاص کر دینے کا مفہوم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ کہلاتا ہے مبتدا کو خبر کے ساتھ خاص کر دینے کا مفہوم، حصر کا مفہوم ہی. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. صحیح ہے جی. تو آپ کو پتا چلا کہ حصر کا مفہوم لانے کے لیے جو پہلا طریقہ ہے وہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہاں جی، کیا ہے وہ طریقہ؟ ہم اس جملہ اسمیہ میں کیسے حصر لے کر آئے؟ خبر کو پہلے لے کر آ گئے اور مبتدا کو. صحیح جی. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیم و تاخیر کہتے ہیں. صحیح ہے جی، ایسا ہی ہے. ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقدیم و تاخیر، یعنی پرائرٹائز کر دینا. خبر بعد میں آتی ہے، اس کو پہلے لے آئے تو یہ تقدیم ہو گئی، اور مبتدا بعد میں آتا ہے اس کو تاخیر کر دیا تو یہ تاخیر ہو گئی. تقدیم و تاخیر پہلا طریقہ ہے کسی جملہ اسمیہ میں حصر لانے کے لیے. ٹھیک ہے جناب، ایک اور مثال لیجئے. ملک السماواتی. ہاں جی، مجھے بتائیے ملک السماواتی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ماشاء اللہ، سماواتی. صحیح جی. اس کا معطوف ہے والارض، سماواتی کا. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی للہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب مبتدا ہے ملک السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور خبر ہے للہ، اللہ کے لیے ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں جناب اس جملے میں ہمیں حصر لے کر آنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ للہ ہی پہلے آ جائے گا. ماشاءاللہ. خبر کو مقدم کر دیں گے اور مبتدا کو مؤخر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پھر جملہ کیا بنے گا؟ للہ ملک السماوات والارض. للہ ملک السماوات والارض. آپ دیکھیں یہ خوبصورت مفہوم قرآن میں کتنی بار آیا ہے کہ خبر کو مقدم کیا گیا ہے، للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات والارض. تو خبر کو مقدم کیا جاتا ہے تو اس سے یہ خوبصورت مفہوم حصر، ایکسکلوزیوٹی کا آ جاتا ہے کہ زمین کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے. زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ ہی کا ہے. لہو ملک السماوات والارض. ٹھیک ہے جناب، سب ساتھیوں کو کلیئر ہے یہ مفہوم؟ ٹھیک ہے جی. تو حصر لے کر آئیں گے تو للہ ملک السماوات والارض. ٹھیک ہے جی. تو للہ مبتدا خبر مقدم ہو گئی اور ملک السماوات والارض مبتدا مؤخر ہو گیا. جناب سب ساتھیوں کو کلیئر ہے یہ؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ حصر، ایکسکلوزیوٹی لانے کے لیے جو پہلا طریقہ ہے اس میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟
یہ اصل میں آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. سید جی ہم نے تقدیم و تاخیر تو پڑھا تھا بالکل, تو آج ہم نے صرف دیکھا ہے کہ اس حسر ہے, اصل میں اس تقدیم و تاخیر سے جو آتا ہے یہ حسر ہے. ٹھیک ہے کامران اس کی سلائیڈ لے لیجیے. یس سر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہمیں دوسرا طریقہ جاننا ہے. اصل میں حسر کے لیے ابھی ہم انشاءاللہ 3 طریقے پڑھیں گے. پہلا طریقہ وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے تھے, تقدیم و تاخیر. اب آئیے ہم دوسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں جس سے تخصیص خاص کر دینا, حسر کا مفہوم, ایکسکلوزیوٹی کا مفہوم کسی جملہ اسمیہ میں آتا ہے. وہ دوسرا طریقہ ہے کلمۃ الحسر لگا دینا. ٹھیک ہے, کلمۃ الحسر. ٹھیک ہے جی, کلمۃ الحسر لگا دینا جملے کے شروع میں, یعنی جو ایکسکلوزیوٹی کے لیے ایک خاص ورڈ ہے عربی میں. ٹھیک ہے جی, اس کو جملے میں شروع میں اضافہ کر دینا. وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے میں ایک جملہ لکھتا ہوں, سادہ جملہ. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے گا اس کا معنی کیا ہے. الاعمال, ہاں جی, الاعمال, اعمال کس کی جمع ہے؟ عمل کی جمع عمل. عمل, عمل کی جمع. ٹھیک ہے, اعمال یعنی ڈیڈز. الاعمال بالنیہ. ٹھیک ہے جی, بالنیات. الاعمال بالنیات. اعمال, اچھا بالنیات. اچھا مجھے بتا دیجیے مبتدا کیا, خبر کیا ہے؟ الاعمال و مبتدا. العمل. الاعمال مبتدا ہے اور بالنیاتی مرکب جاری ہو کے خبر. صحیح ہے جی, اوکے. تو مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا اعمال. آپ نے با کا ترجمہ کیا پڑھا ہے بتائیے مجھے جناب. ہاں جی, تو اس کا ترجمہ ہوگا اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی, اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. اچھا جی, اب یہ تو سادہ جملہ ہے. اب ہمیں اس میں ایکسکلوزیوٹی لے کے آنی ہے, یعنی ہمیں یہ کہنا ہے کہ اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں. یعنی اعمال جو ہیں, جو ڈیڈز ہیں, وہ پوری کی پوری انٹینشنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ انٹینشن کیا ہے. سیدی کے انٹینشن کیا ہے. تو آئیے اس جملے میں ہم حسر لے کے آتے ہیں, کلمۃ الحسر ایڈ کر کے. نوٹ کر لیجئے, کلمۃ الحسر ہے انما. کیا ہے جی؟ انما. اس ورڈ کو یاد کر لیجئے, حسر کے لیے آتا ہے. جب آپ کو جملے کے شروع میں یہ نظر آ جائے اس کا مطلب ہے اس جملے میں حسر ہے. انما. صحیح ہے جی, انما. آئیے اس جملے میں ہم انما کو ایڈ کرتے ہیں. صحیح ہے جی, ہم لکھتے ہیں اس کے شروع میں انما. انما صحیح ہے, اور اس کے بعد جملہ ویسے ہی لکھ دیتے ہیں. انما کا کوئی عمل نہیں ہوتا. صحیح ہے جی, جیسے انا کیا کرتا ہے, مبتدا کو نصب میں لے کے جاتا ہے. انما ایسا کچھ نہیں کرتا. جملہ کی اعراب ویسے ہی رہتی ہے جیسے نما کے بغیر ہوگی. انما الاعمال بالنیات. بالنیات. ہاں جی, اب اس جملے پہ کلمۃ الحسر جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے. اب اس کا ترجمہ ہوگا اعمال نیتوں ہی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی, اعمال نیتوں ہی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی, ہی کے ساتھ ہے. حسر آ گیا. ہم اردو محاورے میں اور اس کو واضح کرنے کے لیے کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے جی, نیتوں پر ہے. اب یہ جو دار و مدار ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی, ہی کا مفہوم. ڈیپینڈ کرتا ہے.
ہاں جی، یہ ڈیپینڈ نہیں، ہی کا مفہوم ہے، دار و مدار، یعنی انما یہ ہے نا دار و مدار، سرکل، یعنی جو بھی اعمال ہے نا، جو بھی اعمال ہیں وہ باؤنڈیڈ ہیں نیتوں سے. یہ آپ یہ سمجھیے، یہ جو سرکل ہے نا یہ نیت ہے. جو اعمال ہے نا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ انٹینشن کیا تھی. اب دیکھیے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی. انما الاعمال بالنیات، اور یہ اتنی اہم حدیث مبارکہ ہے کہ اکثر محدثین اس کو اپنی کتاب میں پہلی حدیث لے کے آتے ہیں. بخاری میں بھی یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ جو بھی اعمال ہے نا انسان کے، اس کا جو اجر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیتوں پر. صحیح، انگلش میں کیا اس کا ترجمہ ہے؟ ریوارڈ فار ڈیڈز ڈیپینڈز آن انٹینشنز. صحیح ہے جی، کہ جو بھی انٹینشن کا ریوارڈ ہوگا نا وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا، کہ جو بھی ڈیڈز ہیں اس کا جو ریوارڈ ملے گا وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ انٹینشن کیا تھی. صحیح جی، انٹینشن کیا تھی بہت اہم ہے. اگر تو نیت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تھی تو اس کا اجر ہے. اگر نیت دکھاوا تھی، اگر نیت یہ تھی کہ لوگ یہ بولیں گے کتنا عبادت گزار ہے، اگر نیت یہ تھی لوگ یہ بولیں گے کتنا دولت مند ہے، کتنا سخی ہے، اگر نیت یہ تھی لوگ یہ بولیں گے کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اگر نیت یہ تھی لوگ یہ بولیں گے کتنا نیک آدمی ہے، تو پھر جتنے بھی اعمال ہوں ریوارڈ کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ نیت کیا تھی؟ دکھاوا، ریا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا. اتنی خطرناک چیز ہے یہ کہ شرک ہے یہ دکھاوا. اور بہت کامن مثالیں ہیں اس کی. نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک سے پیچھے کمرے میں کوئی آ گیا. صحیح جی، اب نماز جو پہلے بڑی تیز تیز جاری تھی اب سلو ہو گئی ہے بالکل. صحیح ہے جی، تو کس کے لیے نماز پڑھ رہے تھے؟ رب کے سامنے پڑھ رہے تھے تو پہلے تو تیز تیز پڑھ رہے تھے، اب کوئی آ گیا ہے تو سلو ہو گئی ہے. تو کیا ہے یہ؟ دکھاوا ہے یا رب کے لیے نماز ہے؟ چیریٹی دے رہے ہیں تو دل میں یہ ہے کہ سب دے رہے ہیں میں نہیں دوں گا تو لوگ بولیں گے یار کیسا کنجوس آدمی ہے، چلو میں بھی دے دیتا ہوں. تو پھر چیریٹی کس کے لیے دی ہے؟ رب کے لیے دی ہے یا دکھانے کے لیے دی ہے؟ نیت کیا ہے؟ اخلاص جو ہے نا بہت اہم چیز ہے. اخلاص میں اگر کھوٹ آ جائے تو وہ شرک، ریا، دکھاوا جو ہے وہ شرک ہے. ابھی میں نے آپ کو حدیث کے الفاظ بتائے. تو اعمال، جو بھی انسان اعمال کرے گا، ڈیڈز کرے گا، اس کا ریوارڈ ڈیپینڈ کرے گا کس پہ؟ انٹینشن پہ. انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں ہی کے ساتھ ہے. جو نیت ہوگی وہی معاملہ ہوگا کہ انسان کی نیت کیا تھی. خود ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جہنم 3 قسم کے لوگوں سے شروع کی جائے گی. ابھی مجھے پورے الفاظ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، مفہوم ایسے ہے 3 لوگوں سے جہنم اسٹارٹ ہوگی قیامت والے دن. اس میں کون کون ہوں گے وہ 3 لوگ؟ ابھی مجھے ترتیب بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. ایک ہوگا جو بہت بڑا عالم ہوگا. صحیح جی، اس سے پوچھا جائے گا تم نے علم کیوں حاصل کیا؟ تو وہ جواب دے گا، اس سے کہا جائے گا نہیں تم نے علم اس لیے حاصل کیا، اس کی نیت کیا تھی؟ سنیں جی، اس کی نیت تھی کہ لوگ بولیں گے کتنا بڑا عالم ہے، تو وہ تو کہا جا چکا دنیا میں. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو. بہت بڑا عالم ہوگا وہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے علم کیوں حاصل کیا تھا؟ دکھاوے کے لیے. نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، دکھاوا تھا. دوسرا شخص ہوگا جو بہت بڑا مالدار، بہت بڑا غنی اور بہت بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا.
بہت صدقے خیرات کیے اس نے. سے پوچھا جائے گا کیوں کیے؟ جواب دے گا، کہا جائے گا نہیں تم نے اس لیے کہ لوگ بولیں گے کتنا مالدار اور کتنا سخی ہے. کہا جا چکا دنیا میں، اب اس فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو بھی جہنم میں. بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑے سخی تھا، بہت صدقے خیرات کیے تھے. تیسرا ہوگا جو جس نے لڑائی کی ہوگی، جہاد کیا ہوگا اور اس میں وہ قتل بھی ہو گیا ہوگا. سن رہے ہیں جناب؟ اس نے جہاد کیا ہے اور قتل بھی ہو گیا. پوچھا جائے گا تم نے کیوں جہاد کیا تھا اور اپنی جان کیوں دی تھی؟ قتل کیوں؟ تم کس کے لیے کیے گئے تھے؟ جواب دے گا، کہا جائے گا نہیں تم نے اس لیے جہاد کیا، تم نے اس لیے اپنی جان دی تاکہ لوگ کہیں کتنا بڑا بہادر تھا. کہا جا چکا دنیا میں، کہا جا چکا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. بہت بڑا عالم، بہت بڑا سخی، بہت بڑا جہاد شاہد، وہ قتل ہوا ہے، لیکن مسئلہ کہاں تھا؟ نیت میں مسئلہ تھا. جہنم. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. جو نیت ہے وہی رزلٹ ہے. اسی لیے ہر نیک عمل کرنے سے پہلے انسان کو اپنی انٹینشن سوچنی چاہیے. کوئی بھی نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے جب کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت سیکھ رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں قرآن کی، کوئی بھی نیک عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو انٹینشن صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں آنی چاہیے. اس لیے ہمیں انٹینشن جو ہے نا اس کو اپنے ڈیلی چیک کرتے رہنا چاہیے. واللہ اعلم. انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ آپ کی سیکنڈ سلائیڈ ہو گئی. تو آپ کو حصر لانے کا، ایکسکلوزیوٹی لانے کا دوسرا مفہوم دوسرا طریقہ پتہ چلا. کلمت الحصر یعنی ایمفیسس کے لیے جو ورڈ آتا ہے ایکسکلوزیوٹی کے لیے، انما، اس کو آپ جملے پہ لگا دیں. انما اعرابی کوئی تبدیلی نہیں لاتا. کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. ڈن سر. اوکے. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے کلاس جب شروع ہوئی تو سورۃ الکہف کی آخری آیت کی تلاوت کی، اور اگر آپ اس آیت مبارکہ کے الفاظ پہ غور کریں تو شروع ہوتی ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما. اب انما کلمت الحصر ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. انما انا مبتدا ہو گیا، بشر اس کی خبر ہو گئی، مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے انا بشر مثلکم یوحى الی. اچھا جی، انا بشر مثلکم، میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح. میں ایک بشر ہوں، بشر انسان، میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا. انما انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہی ہوں تمہاری طرح کا. یعنی میں صرف ایک انسان ہوں، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، صرف ایک انسان ہی ہوں تمہاری طرح کا. یوحى الی، ہاں لیکن انسان تو تمہاری طرح کا ہوں، لیکن مجھے ایک فضیلت ہے کہ مجھ پہ وحی بھیجی جاتی ہے. پہلے یہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، یعنی میرے پاس اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ تو نہیں ہے. جو اللہ مجھ پہ ظاہر کر دے وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، وحی ہے. جیسے سورۃ الکہف ہے، آپ کو پتہ ہے سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا ذکر ہے، ذوالقرنین کا ذکر ہے،
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہے. تو یہودی جو تھے انہوں نے یہ سوال کیے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا. تو یہودیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھو. انہوں نے ایک سوال کیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ تو یعقوب ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے, تو یہ جو ہے مصر میں آ کے کیسے آباد ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. اس سوال کے جواب میں پوری سورۃ یوسف نازل ہوئی. سبحان اللہ. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ ان سے یہ جو کافر ہیں ان کو بولا کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو کہ اصحاب الکہف کون تھے. سورۃ الکہف میں ان کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ. تیسرا انہوں نے پوچھا ذوالقرنین کون تھے. صحیح, وہ بھی سورۃ الکہف میں. تو جو غیب کا علم ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے, بس صرف اللہ کے پاس ہے. جتنا اپنے نبی پہ ظاہر کر دے یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے, یہ خاصیت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, وہی یہ بھی کیے, قصص بھی کیے گئے. یوحا الیہ اصل یہ جو قصص ہیں یہ بھی بہت اہم نصیحت کے لیے ہیں. سب سے اہم چیز کیا ہے آگے دیکھیے, یوحا الیہ. اچھا نوٹ کریے گا, اب جملہ کنٹینیو ہو رہا ہے. یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے. شروع میں نہیں ہے, درمیان میں ہے, تو آ رہا ہے انما. یہ دیکھیں یہ بالکل انا کی طرح ہی ہے. انا شروع میں آتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو انا ہوتا ہے اور درمیان میں آتا ہے تو انا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو انما کا بھی یہی ہے, جب انما جملے کے شروع میں آئے گا حسر کے لیے تو انما ہوگا, جب جملے کے درمیان میں آئے گا حسر کے لیے تو انما ہوگا. کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ انما الہکم الہ واحد. میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. تمہارا الہ, تمہارا معبود برحق, تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے بس. اب دیکھیے اس جملے میں دو حسر ہے. انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں. یوحا الی, میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. حسر, ایکسکلوزیوٹی, تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, پس جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی اس کو چاہیے کہ عمل کرے نیک, عمل کرے نیک. ولا يشرك بعبادت ربه احدا, اور نہیں شرک کرے, نہیں شریک کرے عبادت میں اپنے رب کی کسی کو بھی. دیکھیں جی یہ جو آخری حصہ ہے نا, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, بس اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی. علماء نے عبادت کی مقبولیت کی دو کنڈیشنز بیان کی ہیں. دو کنڈیشنز ہیں کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی شرط ہے. پہلی کہ وہ جو نیک عمل ہوگا یعنی جو عبادت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. صحیح جی, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے عبادت ویسے ہی کرنی ہے. مثال بہت آسان اور سادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ فجر کی فرض نماز 2 رکعت ہے. کوئی شخص بولے آج تو مجھے زیادہ عبادت کرنے کا جی چاہ رہا ہے, میں 3 رکعت کروں گا, اللہ کی رضا کے لیے 3 رکعت پڑھوں گا, کیا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے جی, پہلی کنڈیشن.
جو عبادت ہوگی، جو نیک عمل ہوگا وہ سنت کے مطابق ہوگا. دوسری کنڈیشن والا یشرک بھی عبادت ربی احدا، شریک کسی کو نہیں کیا جائے گا اللہ کے ساتھ عبادت میں. خلوص نیت، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، خلوص نیت یعنی جو عبادت ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس میں ریا نہ ہو، اس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، ریا نہ ہو. جب خلوص نیت ہوگی، صرف اللہ کے لیے عبادت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، تو انشاءاللہ وہی عبادت قبول ہوگی. تو جناب انما کا جو مفہوم ہے وہ سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا؟ کامران اس کی ایک سلائڈ لے لیجیے. ڈن سر. اوکے. اب انما جو ہے وہ آپ کو کئی جگہ ملے گا. یہ مفہوم بہت خوبصورت مفہوم ہے جو ایکسکلوزیوٹی کے لیے آتا ہے، حصر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے دو مفہوم. کیا کیا مفہوم ہو گئے ذرا کوئی ساتھی دہرا دیجئے کہ حصر جو ہے وہ دو طریقے سے ہم نے سیکھا ہے. کیسے آتا ہے؟ جی جناب. تقدیم و تاخیر. ٹھیک ہے. اور دوسرا کلمۃ الحسر. ہاں جی، کلمۃ الحصر یعنی جو حصر والا ورڈ ہے اس کو یوز کیا جائے. اور وہ کیا ورڈ ہے؟ انما یا انما یا انما. انما ہوگا تو جملے کے شروع میں ہوگا، انما ہوگا تو کلمے کے درمیان میں آئے گا. تیسرا طریقہ دیکھیے جناب، یہ بھی بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. یہ تیسرا طریقہ ہے خبر کو معرفہ لانا. ٹھیک ہے جی، خبر کو معرفہ لانا. اب دیکھیے جی، آپ کو پتا ہے خبر تو نکرہ ہوتی ہے، خبر معرفہ نہیں ہوتی. لیکن اگر خبر معرفہ لائی جائے تو پھر اس سے جملے میں حصر آ جاتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال لیتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریے. اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. اب ہمیں حصر لانا ہے تو ہم حصر کا مفہوم یعنی ایکسکلوزیوٹی کا مفہوم اگر ہمیں یہ لانا ہو کہ اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے، یعنی بخشنے والا تو صرف اللہ ہی ہے، بہت بخشنے والا تو صرف اللہ ہی ہے، بخشنے والا صرف اللہ ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ ہر جملے میں ہر چیز نہیں کر سکیں گے. صحیح، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ جو تیسرا طریقہ ہے نا، یہ آپ کو جو بھی جملہ دیا جائے گا نا اس میں آپ اس مفہوم کو یوز کر سکتے ہیں، اس طریقے کو یوز کر سکتے ہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ خبر کو معرفہ کر دیا جائے. اچھا جی، اب نوٹ کریں. اب یہ سب نے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے اس کلاس کا. خبر کو معرفہ کر دیا اللہ اچھا جی، اب دیکھیے ال جب لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک پیش ہے. تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ال اور تنوین ساتھ نہیں آتے. اللہ الغفور، اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے. صحیح ہے جی، اس جملے میں حصر آ گیا. ٹھیک ہے جی، اس جملے میں خبر کو معرفہ لانے سے حصر آ گیا. ٹھیک ہے جی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہت بخشنے والا ہے، یعنی بخشنے والا تو صرف اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی، حسن آ گیا. اب نوٹ کریے، میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے لگا ہوں. سب نوٹ کریں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خبر کو معرفہ کرتے ہی جملے میں حصر ایکسکلوزیوٹی تو آ گئی. صحیح جی، لیکن عموماً جنرلی 90% بلکہ 95% خبر کو جب معرفہ کیا جاتا ہے نا تو ایک ایڈیشنل چیز بھی لگائی جاتی ہے. سب نوٹ کریں. ٹھیک ہے جی، جب خبر کو معرفہ کیا جاتا ہے حصر کے لیے، ایکسکلوزیوٹی کے لیے، تو صرف خبر کو معرفہ نہیں کیا جاتا بلکہ ایک ایڈیشنل
ضمیر لگائی جاتی ہے، ایک ایڈیشنل پروناؤن لگایا جاتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. اوپر والا جملہ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں جو ہم بنا چکے ہیں. ہم نے خبر کو معرفہ کیا ہے، اس سے ایکسکلوزیوٹی تو آ چکی ہے، صحیح ہے جی. لیکن 95% کیسز میں جب خبر کو معرفہ کیا جاتا ہے تو ایک ضمیر پروناؤن کا اضافہ کیا جاتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان. مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر، اضافی ضمیر لائی جاتی ہے، صحیح ہے جی. ایک اضافی ضمیر لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر میں فاصلہ ہو جاتا ہے، فاصلہ یعنی ڈسٹینس آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ضمیر فصل، یعنی فاصلہ کر دینے والی، ڈسٹینس، صحیح ہے. اب آپ اس کو انگلش میں جیسے بھی کہنا چاہیں کہ یہ ضمیر فصل ہے، اس سے جو مبتدا اور خبر ہے اس میں ڈسٹینس آ جائے گا، ضمیر فصل، فاصلہ کر دینے والی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں. یہ ضمیر کون سی ہوگی، یعنی کون سا پروناؤن لائیں گے؟ تو نوٹ کر لیجئے، یہ رفع والے جو آپ نے ضمائر پڑھے نا، رفع والی ضمیر ہوگی، یعنی ہوا، ہما، ہم، جو رفع والا چارٹ ہے، رفع والی ضمیر ہوگی، اور ہوگی کس کے مطابق؟ مبتدا کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے جی، مبتدا کے مطابق ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے. رفع والی چارٹ ذرا ذہن میں دوہرا لیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، صحیح جی. رفع والی ضمائر ہمارے ذہن میں الحمدللہ تازی ہو گئی. اب مبتدا کے مطابق ہوگی. دیکھیں مبتدا ہے اللہ، اللہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہم لائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہاں جی، یہاں پہ ایک ضمیر کا اضافہ ہوگا. اللہ هو الغفور، اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہت بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے جی. نوٹ کر لیجئے جو اوپر خبر معرفہ ہم نے کی تھی اللہ الغفور، اس سے بھی حسر آ گیا جملے میں، اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے، صحیح ہے جی. کبھی کبھی ایسا بھی ملے گا کہ ضمیر فصل کے بغیر آپ کو ملے، ایسا بھی ملے گا آپ کو قرآن میں کہ ضمیر فصل کے بغیر خبر کو معرفہ کیا گیا ہے. لیکن عموماً جنرلی اسپیکنگ ضمیر فصل آتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان جب خبر کو معرفہ کیا جاتا ہے حصر کے لیے، ایکسکلوزیوٹی کے لیے. اور یہ ضمیر فصل کون سی ہوگی؟ یہ رفع والی ضمیر ہوگی اور ہوگی مبتدا کے مطابق، ٹھیک ہے جی. اللہ هو الغفور، اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے. جی جناب، سب ساتھیوں کو کلیئر ہے؟ استاد یہ جو اللہ الغفور جو ہے یہ مرکب توصیفی جیسا محسوس ہو رہا ہے، مطلب غفور جی اللہ، بالکل، غفور اللہ، تو جی بالکل. مطلب فرق کیسے کریں؟ مطلب یہ جملہ اسمیہ میں اس میں حصر لایا گیا ہے یا یہ مرکب توصیفی ہے، فرق کیسے کریں؟ جی جی، یہ آپ کا سوال جو ہے وہ صحیح بالکل، کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو مرکب توصیفی لگ رہا ہے، موصوف اور صفت کیونکہ چاروں اعتبار سے تابع ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ مرکب توصیفی جو ہے نا، آپ کو یہ پتا چلے گا جب آپ آیت دیکھیں گے نا تو آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ مرکب توصیفی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مرکب توصیفی یا تو مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا، یا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، اور وہاں پہ جملے میں نہ آپ کو کوئی اور مبتدا نظر آئے گا، نہ کوئی اور خبر نظر آئے گی، نہ کوئی فعل نظر آئے گا جس کا فاعل یا. تو اس لیے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کمپلیٹ جملہ ہی ہے. یہ مرکب توصیفی دیکھیں، کبھی بھی مرکب توصیفی اکیلا نہیں آ سکتا کسی آیت میں، صحیح ہے، یا تو مبتدا بنے گا یا خبر بنے گی. کیونکہ نوٹ کر لیجئے ہر آیت یا تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، ہر آیت یا تو جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. تو خالی مرکب توصیفی تو آ نہیں سکتا، صحیح ہے. تو یا تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ بنے گا. اور آپ جب دیکھیں گے کہ آپ کو مبتدا اور خبر کوئی اور نظر نہیں آ رہی تو خالی مرکب توصیفی تو ہو نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور یہاں پہ خبر کو
حسر کے مفہوم کے لیے معرفہ لایا گیا ہے. جب آپ آیت دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خوب سمجھ جائیں گے اس مفہوم کو. کلیئر ہے سر؟ جی اوکے ٹھیک جزاک اللہ. ہے. کمران ڈن؟ Yes, sir. اوکے جی جناب. تو یہ سلائیڈ نمبر 4 ہوئی ہماری, اور یہ بہت ہی خوبصورت مفہوم ہے. اس کی کئی مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں, تو آئیے ہم اس کی اور خوبصورت مثالیں کچھ قرآن سے دیکھتے ہیں. اچھا جی, ایک سادہ جملہ لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے. اصحاب الجنتی, بتائیے جی کون سا مرکب ہے؟ اضافی. 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 اصحاب الجنتی, اصحاب الجنتی جنت والے, جنت والے. فائزون, سیدی فائزون کامیاب ہیں, جنت والے کامیاب ہیں. بات تو صحیح ہے, جنت والے کامیاب ہیں, لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے جنت والے ہی کامیاب ہیں بس, اور کوئی دوسرا کامیاب نہیں ہے. صحیح ہے جی, اور کوئی دوسرا کامیاب نہیں ہے. تو اس میں حسر لے کے آنا ہے, خبر کو معرفہ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی, ال لگانے لگے ہیں, ال لگا دیا, خبر معرفہ ہو گئی. اصحاب الجنت الفائزون, حسر تو آ گیا, لیکن ضمیر بھی لائیں گے, کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے جب آپ جو ہے وہ 95% کیسز میں ضمیر فصل آتی ہے, اور جب آپ کو کوئی جملہ دیا جائے گا تو آپ اس کو ضمیر فصل کو ضرور لے کے آئیں گے. یہ تو ہم قرآن کی آیت کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی ضمیر فصل لے کے آئیے. ہاں جی, ضمیر هم فصل الفائزون. الفائزون. هم الفائزون. اچھا جی, مجھے بتائیے آپ ہم کی ضمیر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کیونکہ جمع ہے نا اصحاب. ہاں یہ اصحاب جو ہے نا وہ جمع ہے, جو مبتدا ہے وہ جمع ہے, مبتدا کے مطابق ضمیر ہوگی. اصحاب الجنتی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, تو ہم کی ضمیر آئی, اور آگے آپ کو پتا ہے ہم کی ضمیر کو ملانے کے لیے ہمل کر دیں گے. اصحاب الجنتی ہم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہیں, یعنی صرف جنت والے ہی کامیاب ہیں, ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے. صحیح. اسی طرح اولئک مفلحون, صحیح, اولئک هم المفلحون. صحیح ہے جی. ہاں جی, اولئک مفلحون یعنی وہ کامیاب ہیں. متقیوں کا, مومنین کا ذکر ہے, وہی جی. السلام علیکم سر, یہ دوبارہ ایک بار وہ ایکسپلین کرنا سر, وہ جو پلورل کا آپ بولے تھے ابھی, وہ دوسرا ایک بار. اچھا جی جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی, ہمارے پاس جو ضمائر کا چارٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہوا رفع والی ضمائر, ہما ہم, اسی طرح ہا ہما ہن, صحیح ہے نا, جی صحیح جی. اسی طرح انتا انتما انتم, صحیح ہے جی. جی سر. اب اس میں سے ہمیں کوئی ضمیر چوز کرنی ہے. ضمیر چوز ہوگی مبتدا کے مطابق. مبتدا اصحاب الجنتی, اصحاب الجنتی یہاں پہ مذکر ہے مؤنث ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اصحاب الجنت میں نہیں ہوں گی, وہ بھی ہیں, ہمیں پتا ہے مومن ہونا چاہیے, مرد ہو یا عورت ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمیں پتا ہے جب مذکر مؤنث کا ایک ساتھ ذکر ہو تو پھر کون سا صیغہ آتا ہے؟ مذکر. مذکر. ٹھیک ہے جی. تو اصحاب میں مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں شامل ہیں. اب یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ مذکر کا ہے. اچھا جی, ہمیں سمجھ آ گئی کہ مذکر کی ضمیر آئے گی. پھر ہم نے دیکھنا ہے واحد مثنیٰ جمع. ہاں جی, اصحاب الجنتی مذکر ہے, واحد ہے, مثنیٰ جمع ہے, جمع. جمع ہے. صاحب الجنہ ہو تو ایک ہوگا, صاحبانی ہو تو دو, صاحبہ, اور اگر اصحاب ہو تو جمع, تو جمع والی بات ہو گئی. اب بتائیے اصحاب الجنتی, نہ میں اپنی یا آپ کی بات یعنی انا یا انتا کی تو بات نہیں ہو رہی, اصحاب الجنتی غائب کی بات ہو رہی ہے نا. صحیح جی, اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو غائب کا صیغہ جمع مذکر غائب کون سا ہے؟ ہم. صحیح ہے جی, اصحاب الجنتی ہم الفائزون. کلیئر ہو گیا سر؟ جزاک اللہ خیر. صحیح ہے سر. اولئک مفلحون, وہی فلاح پانے والے ہیں. ہم نے حسن لانا ہے اولئک المفلحون. ضمیر لے آئیے جی, اولئک کے لیے کون سی ضمیر آئے گی؟ اولئک هم المفلحون جمع. اولئک هم المفلحون, وہی ہیں فلاح پانے والے. صحیح جی, وہی ہیں فلاح پانے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اللہ کے حکم سے,
تو دعا فرمائی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ٹھیک ہے جی. نہیں انکا انت، پہلے دعا فرمائی ربنا تقبل منا انکا انت التواب الرحیم. ٹھیک ہے جی. نہیں سوری میں غلط کہہ رہا ہوں. پہلے دعا فرمائی ربنا تقبل منا، صحیح جی. دعا فرمائی انکا انت السمیع العلیم، اور پھر فرمائی اگلی آیت میں وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صحیح ہے جی. تو اب اگر آپ ان دونوں دعاؤں پہ نظر ڈالیں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. صحیح ہے جی. آئیے ہم دیکھتے ہیں. انت، ہم سادہ جملہ لکھتے ہیں، انت سمیع علیم. اے رب تو سب سننے والا، سب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دعا میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حسر کا مفہوم کے ساتھ انہوں نے دعا کی ہے. فرماتے ہیں اے رب تو ہی سب سننے والا، سب جاننے والا ہے. ہاں جی. تو ہی سب سننے والا، سب جاننے والا ہے. تو کیا کریں گے جناب؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کریں گے. اور وہ ساتھ ساتھ اس میں تاکید کا مفہوم بھی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تاکید کا مفہوم بھی لے کے آئے ہیں. تو حسر کو بعد میں لائیں گے، پہلے تاکید لاتے ہیں. تاکید کے لیے کیا کریں گے جناب؟ انا لگائیں گے. سب غور سے سنیے گا جناب، سب غور سے دیکھیے گا. انا لگائیں گے. انا جب آتا ہے تو جملہ اس میں ہمیں مبتدا کو اعرابی طور پہ نصب میں لے جاتا ہے. تو انتا کی حالت نصب کیا ہے؟ کا ہے. کا ہے. ٹھیک ہے جی. انا کی جو، اور آپ کو پتا ہے، ہاں جی، اور آپ کو پتا ہے کہ کا جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اٹیچ ہوگی انا کے ساتھ، تو انا کی جگہ کا آ جائے گا. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی. اب ہم اس جملے کو لکھ لیتے ہیں. اس میں تاکید آ گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے انا کا. انا کا سمیع علیم. تو اس کا ترجمہ ہو گیا یقیناً تو ہی، ابھی تو ہی نہیں آیا کیونکہ حسر نہیں لایا، یقیناً تو سب سننے والا، سب جاننے والا ہے. اب حسر لائیں گے. صحیح جی. اور حسر لانے کا طریقہ کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ خبر کو معرفہ. تو اس میں دو خبر ہے سمیع علیم، دونوں کو معرفہ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. دونوں کو معرفہ کر دیتے ہیں. السمیع العلیم. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ایک ضمیر فصل لانی ہے، اور ضمیر فصل کس کے مطابق آئے گی؟ مبتدا کے مطابق. مبتدا کیا ہے؟ انا کا اسم، اور وہ کیا ہے؟ انتا ہے. کا ہے نا. پہلے مجھے بتائیے، جو مبتدا ہے وہ کا ہے، رائٹ؟ جی سر. انا کا اسم مبتدا ہوتا ہے نا. تو انا جب آیا تو انتا کو اس نے کا کر دیا، تو کا مبتدا ہے، کا انا کا اسم ہے. اب کا کے لیے رفع والی ضمیر کیا ہے؟ انا کا ہوا. انا کا ہوا. نہیں، ہوا تو غائب کی ضمیر ہے. سمجھو. نہیں سنیے میری بات سنیے. ہو جو ہے، ہوا جو ہے وہ تو غائب کی ضمیر ہے. یہاں پہ تو کا انتا، رائٹ؟ تو ہوا ہما ہم، ہا ہما ہننا، انتا انتما انتم. ہاں جی صحیح جی. تو کا حاضر کا صیغہ ہے، کا حاضر کا صیغہ ہے. تو انتم واحد کا انتا انک انت السمیع العلیم. انک انت السمیع العلیم. انک انت السمیع العلیم. اے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی
سب سننے والا سب جاننے والا. یقیناً انا سے آیا اور تو ہی ضمیر فصل اور خبر کو معرفہ کرنے سے آیا. اب دیکھیے جناب یہ جو انتا تھا یہ والا انتا نہیں ہے, یہ تو کام میں بدل گیا. یہ انتا کیوں آیا ہے؟ حسر کے لیے دوبارہ آیا ہے کیونکہ خبر کو معرفہ کیا گیا ہے, اور خبر معرفہ ہوگی تو ضمیر فصل لائیں گے, اور وہ ضمیر فصل رفع والی ضمیر ہوگی مبتدا کے مطابق کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اور اس کی رفع والی ضمیر ہے انتا. انتا کلیئر ہو گیا جی. اور اسی طرح اگلی آیت مبارکہ میں وَتُبْ عَلَيْنَا بالکل سیم پیٹرن ہے, اور ہمیں ہماری توبہ قبول فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. تو جناب یہ ہے خبر کو معرفہ کر کے ضمیر فصل لانے سے تاکید اور حصر کا مفہوم. جی جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ اننا کا کیوں کیا ہم نے اننا کا اس لیے کیا ہم نے کہ جب ہم نے سادہ جملہ بنایا تھا انت سمیع علیم, جب انا آ گیا تو مبتدا کو کیا کرے گا؟ حالت بتائیے حالت نصب میں لے جائے. مطلب میں لے کے آئے. ہاں جی, جو سوال کر رہے ساتھی وہی بتائیے کہ جب انا آ جائے گا تو مبتدا کو حالت نصب میں لے کے جائے گا. ہاں جی نصب میں لے کے جائے گا. اور انتا تو رفع والی چارٹ ہے, انتا کی کورسپونڈنگ نصب کیا ہے؟ کا. تو انا کا کلیئر. اور یہ ہمارا ہوم ورک بھی تھا, ہم نے جو لاسٹ ہوم ورک کلاس میں ہم نے ہوم ورک بھیجا تھا وہ یہی تھا کہ جب انا آتا ہے تو ضمیر رفع والی نصب میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کلیئر ہے سر؟ جی تھینک یو. کامران ڈن؟ ڈن سر. جی جناب اس سلائیڈ میں کسی ساتھی کا کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیجیے. سر وہ تھرڈ ون ان کا انت ایڈ کرنے کے بعد اس کا میننگ کیا ہے سر وہ سینٹنس کا؟ ہاں جی اس کا میننگ ہے یقیناً بے شک تو ہی. صحیح جی, یقیناً نہ سے آیا اور حصر کا مفہوم آیا خبر کو معرفہ کر کے ضمیر فصل لانے سے انتا. صحیح جی, یقیناً تو ہی سب سننے والا سب جاننے والا ہے. اوکے سر. Indeed, you are only all hearing, all knowing. اوکے الحمدللہ. تھینک یو سر. ٹھیک ہے جناب, اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب؟ سر ایک کوشچن ہے سر. جی پوچھیں. یہ جو سر آپ جو بتائیں ہو ہما ہم ہا ہما ہما, یہ تو پورا رفع میں رہے گا سر؟ جی جی بالکل, یہ رفع والی چارٹ ہے. اور دوسری جو چارٹ جو سر اٹیچ ضمائر جو ہے وہ نصب اور جر دونوں میں آئے گا نا سر؟ جر میں بھی آتا ہے. یس کریکٹ, بالکل ایسا ہی ہے. یس تو بالکل. جر میں کس وجہ سے آتا سر؟ جر کا بھی جر تو نہیں, جر تو پورا ٹاپک ہم کلوز کر چکے ہیں. جر میں آنے کے دو ہی ریزن ہیں, یا تو مرکب اضافی ہوگا یعنی اس میں مضاف الیہ ہوگا, جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جیسے بیت اللہ, اللہ کا گھر. اب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم کی جگہ ضمیر لے کے آئیں گے تو وہ جر والی ضمیر ہوگی کہ مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے بیتہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ دوسری جو جر کی ریزن ہے, جر میں ہونے کی اسم کی صرف دو ہی ریزن ہے, یا تو مضاف الیہ ہوگا یا حرف جارہ آئے گا اس کے اوپر اسم مجرور ہوگا. ٹھیک ہے جی, جیسے ہم پڑھتے ہیں بیہی, ضمیر آ گئی لہو. ٹھیک ہے جی, با حرف جارہ ہے اس کا ضمیر, لام حرف جارہ ہے اس کے جر والی ضمیر. کلیئر؟ تو جر کا ٹاپک تو کلوز ہو گیا ہمارا. اسم کے جر میں ہونے کی کوئی تیسری وجہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے سر؟ ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ خیر. نصب میں اسم کے ہونے کی اب تک صرف آپ کو ایک ہی وجہ پتہ چلی ہے بس, اور وہ کیا ہے بتا دیجئے. مبتدا انا و اخواتها.
माशाअल्लाह, इन्ना व अखवातुहा का इसम होगा तो वो नसब में होगा। अब तक एक रीजन है और नसब की सबसे ज्यादा रीजन है, ठीक है जी। तो उसको नोट करते रहिए, इंशाअल्लाह हम एक एक करके उसको पढ़ते रहेंगे। रफा में होने की आपको दो रीजंस पता है, मुब्तदा खबर दोनों हालते रफा में होते हैं। ठीक हो गया जनाब, क्लियर है सब साथियों को? ठीक है जी। वल्लाहु आलम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। ये होमवर्क से रिलेटेड थोड़ा एक सवाल था, अगर आप जी जी पूछिए पूछिए, कोई मसला नहीं। ये होता है इन्ना फिस समावाति वल अर्दी ला आयातुन, तो आपने ला आयातिन किया है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वो इससे आपने कहा था लाम के बाद तो वो सी में रहता था। नहीं, देखिए वो क्या वो था, इन्ना फी ज़ालिका, ठीक है। और हमने जी जी ये वाली एग्जांपल मुझे याद पड़ा कि की थी शायद, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। इन्ना फी ज़ालिका, ठीक है जी। ला आयातिन, अच्छा आया तो ठीक है जी, लाम अभी नहीं लगाते। इन्ना फी ज़ालिका ला आयात, इन्ना, अच्छा फी ज़ालिका आयातुन, ये सादा जुमला हो गया, फी ज़ालिका आयातुन। अब ये आप मुझे बता दीजिए इसमें मुब्तदा क्या और खबर क्या है? मुब्तदा इसका है आया, आयातुन, सही है जी, मुब्तदा आयातुन है, क्योंकि मुरक्कब जारी कभी मुब्तदा नहीं बन सकता है, यानी इसमें खबर मुकद्दम है और मुब्तदा जी जो है मुअख्खर है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ठीक अब जुमले में जोर लाना है तो इन्ना लेके आएंगे। ठीक, इन्ना, इन्ना क्या करेगा? आयातन कर देगा, आयातिन कर देगा, सही है जी। क्योंकि आपको पता है ये जमा मुअन्नस है ना, जमा मुअन्नस सालिम है, ठीक है जी। और जमा मुअन्नस सालिम जो है उसकी साउंड होती है आयातुन, आयातिन, आयातिन। क्लियर हो गया? हालत नसब क्या है? आयातुन की जमा मुअन्नस सालिम की मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। करेक्ट, नसब और जर सेम है, साउंड तिन तिन की साउंड है, सही। तो इन्ना ने अपना काम कर दिया। अब आप हसर के, अब आप इन्ना के साथ साथ मजीद ताकीद के लिए लाम भी लाएंगे। इन्ना के साथ तो आ नहीं सकता, तो कहाँ पे आएगा? आयातिन। क्लियर हो गया सर? ठीक ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। होमवर्क में और एक एग्जांपल का डाउट था, पूछूं सर अभी? बिल्कुल पूछिए जी। लिकुल्ली उम्मतिन फितनतुन, जी जी। इसमें लास्ट में आप फितनतुन में जो है तुन निकाल के आप फितनतन डाले सर इसमें। यही रीजन है, बिल्कुल यही रीजन है। देखें, लिकुल्ली उम्मतिन, ये खबर मुकद्दम है क्योंकि लाम हरफे जा रहा है, और हरफे जा रहा मुरक्कब जारी हमेशा खबर होता है, कभी मुब्तदा नहीं बन सकता, तो खबर मुकद्दम हो गई। फितनतुन उसका मुब्तदा मुअख्खर हो गया, हमें पता है अगर तकदीम व ताखीर की जाए उसका फायदा ही होता है, खबर जो मुब्तदा है वो नकरा भी आता है, जैसे आयात तिन है, जैसे ही फितनतुन। तो अब इन्ना जब दाखिल होगा तो किसको नसब देगा? मुब्तदा। मुब्तदा, और मुब्तदा क्या है? फितनतुन। फितनतुन, तो क्या हो जाएगा? वो नसब में हो जाएगा। ओके सर। हाँ, फितनतुन हो जाएगा, बिल्कुल सेम यही रीजन है उसका। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर। व जज़ाकल्लाहु खैरन। वल्लाहु आलम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।